ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالا، جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحہ رازدار ما اوہا، شاہد ما طغیٰ صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، حضرات سامعین، حاضرین، آج مجھے اور آپ کو اس عالی مرتبت جامع مسجد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ میں حاضر ہونے کا شرف اور موقع نصیب ہوا۔ ہمارے بزرگ عالم دین استاذ الحفاظ حضرت قبلہ صاحب زیدہ مجدہ کے فرزند ارجمند کے نکاح کی تقریب بھی ہے، اور اس موقع پر درس قرآن کا اہتمام کیا گیا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو حاضری کا شرف اور موقع نصیب کیا، اس پر ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ میرے سامنے سورۃ البلد ہے جو قرآن مجید کی مکی صورت ہے، اور میں چاہوں گا اس پر مختصراً کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، آمین۔ کتاب رحمت قرآن مجید کی جو منشا ہے اللہ وہی زبان پہ جاری کرے، اور ہمیں کتاب رحمت قرآن مجید کا فہم، نور اور اس کتاب کی برکتیں عطا فرمائے، کیونکہ ہم اگر قرآن مجید سے جڑ جاتے ہیں تو ہماری دنیا اور آخرت یہ دونوں کی بہتری کی ضمانت ہے۔ یہ کتاب زندہ ہے، ہمارے سارے دکھوں کا مداوا اور ہمارے سارے مرضوں کے لیے کامل نسخہ شفا ہے۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست و قدیم، بلکہ اقبال نے آگے چل کے کہا فاش بھی گوئم کے در دل بس مرس، ای کتاب نیز چیز دیگرست۔ کہا اگر میں کھل کے بیان کر دوں تو یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی شے ہے۔ اس امت کے مسائل کا حل اس کتاب سے جڑنا ہے، اور اس امت کے اوپر جو ابتلا ہے، مشکلیں ہیں، ادبار ہے، ذلت ہے، پستی ہے، نکبت ہے، اس کا سبب اس کتاب سے دوری ہے۔ اس کتاب سے اگر ہم جڑ جاتے اور اس کتاب سے جڑے رہتے تو ہم کبھی بھی اس حالت میں نہ پہنچتے جس حالت میں آج امت مسلمہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا اس امت کو لاوارث چھوڑ کے نہیں گئے تھے۔ فرمایا میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور فرمایا اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید۔ فرمایا حبل ممدود من السماء الی الارض، یہ آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی بھی تم ناکام نہیں ہوگے۔ اقبال نے جب شکوے کا انداز اختیار کیا تو لہجہ تھوڑا تلخ ہو گیا، اور اس تلخی کی وجہ سے فتویٰ بھی متوجہ ہوا، لیکن جب جواب شکوہ آیا تو سارا نشہ اتر جاتا ہے۔ شکوے کا رنگ کیا یہ ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو بہت سخت لہجہ ہے، لیکن اب جواب آتا ہے
لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے. اب آواز ادھر سے آ رہی ہے، شاعر کے دل میں وہ ایک چیز القاء ہو رہی ہے جو زبان سے ادا ہوئی. اب جواب کیا ہے؟ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو. ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تمہاری پستی، تمہاری زبوحالی، تمہاری ذلت، تمہارا ادبار، تمہاری نکبت اس وجہ سے ہے کہ تم نے اس کتاب کے دامن کو چھوڑ دیا. یہ امت جب کتاب اللہ کے دامن کو تھامے رکھتی ہے تو پھر عددی قلت کے باوجود بھی یہ دنیا پر غالب ہوتی ہے، اور جب کتاب کے دامن کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر کثرت کے باوجود بھی بے توقیر ہوتی ہے. اس لیے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، اس کے معانی و مطالب کو جاننے کے لیے ضرور روزانہ کی بنیاد پہ وقت نکالنا چاہیے، اور ایک ایک رکوع کر کے بھی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. عالی مرتبت علماء کرام کی صحبت میں آ کے بیٹھیں گے تو یہ قرآن وہ روشنی دے گا کہ کوئی اندھیرا اندر باطن میں ٹھہر نہیں سکے گا. تو آئیے صرف ایک سورت پر مختصر گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورت مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے، سورۃ البلد. تو اس کا آغاز قسم سے ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس چیز کو بیان کرنے سے قبل میرا رب رب ہو کے بھی قسم کرے تو وہ اہم مضمون ہوگا جس پہ میرے رب نے قسم فرمائی. اور پھر دوسری بات، جس چیز کی قسم کی ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا بھی مقصود ہے. تو اب دیکھیے، لا اقسم بہذا البلد، آواز آتی ہے مجھے اس شہر کی قسم، اس شہر خوش خصال کی قسم، اس شہر نور کی قسم. اب اس شہر سے مراد کون سا شہر ہے؟ تو میں بتا چکا ہوں کہ یہ سورت مکی ہے، اور بالاتفاق مکی صورت ہے. تو جب یہ صورت مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے تو پھر حاضہ کا اشارہ قریب کے لیے ہے، تو پھر شہر سے مراد شہر مکہ ہی ہوگا. تو یہ کہنے کی بجائے کہ مکہ کی قسم، کہا اس شہر کی قسم. اب جب مکہ المکرمہ کی قسم کی اس شہر کی تو پھر اس شہر کے عظمتوں کے حوالے ذہن میں آنے لگے کہ اس شہر کی قسم کیوں کی. یہاں اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، مطاف ہے، حتیم ہے، ملتزم ہے، باب کعبہ ہے، سقف بیت اللہ ہے، رکن یمانی ہے، رکن شامی ہے، رکن اسود ہے، حتیم ہے، مطاف ہے، قدم قدم پہ انوار کی برستی برکھا ہے، رحمتوں کے سویرے ہیں یہاں، انوار کا جھرمٹ ہے یہاں. اس شہر کی قسم اس لیے کی کہ یہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے. لیکن میرے رب نے کہا کہ محبوب اس شہر کی قسم ان سارے حوالوں سے، ان ساری عظمتوں کے نشانات جو ہیں وہ اپنی جگہ معتبر، لیکن میں رب ہو کے شہر کی قسم کر کیوں رہا ہوں کہ یہاں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے. کہا نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی قسم اس لیے کہ اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے ہیں. سبحان اللہ. انت مقیم فی ھذا البلد، امام قرطبی نے یہ لکھا، انت مقیم فی ھذا البلد. محبوب اس شہر میں آپ جو رہتے ہیں، آپ کی اقامت گاہ ہے یہ شہر. آپ کے الفاظ کی خوشبو سے اس شہر کی ہواؤں میں خوشبو پھیلی، اس لیے مجھے اس شہر کی قسم کے شہر میں آپ جو رہتے ہیں. اللہ اکبر. شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے. صدر ہر جا کے نشینت صدر ہے، جہاں صدر بیٹھ جائے وہی جگہ مقام صدر ہوتی ہے. اس محلے میں سب سے افضل جگہ یہ ہے، کیوں کہ یہاں اللہ کا گھر مسجد ہے.
تو پلاٹ جب خریدا گیا تھا، اگر یہ نہ ہوتا کوئی اور ہوتا تو یہ جگہ افضل ہوتی یا وہ جگہ افضل ہوتی؟ تو شرف مکان کا نہیں، شرف مکین کا ہے۔ علماء کے مابین اس میں اختلاف ہے کہ شہر مکہ افضل ہے یا شہر مدینہ افضل ہے، اور یہ ایک علمی اختلاف ہے۔ جو مکہ المکرمہ کے فضل و شرف کے قائل ہیں وہ مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے منکر نہیں ہیں، لیکن ان کا موقف ہے کہ شہر مکہ افضل ہے۔ انہوں نے دلائل دی، بڑا وزن ہے اس دلیل میں جو انہوں نے فراہم کی، اور دیگر دلائل دی۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں مدینہ افضل ہے، اور جنہوں نے مدینہ المنورہ کو افضل قرار دیا انہوں نے بھی دلائل دی، ان کے دلائل میں بھی زور ہے، وزن ہے۔ تو یہ علماء کا باہمی اختلاف ہے۔ ایک طبقے کا خیال ہے کہ مکہ المکرمہ افضل، اور ایک طبقے کا خیال کہ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سے روشنی لے کے ایک تیسرا مسلک بیان کیا ہے، ذرا سنیے اور اس کی روحانی سرشاری اور لذت محسوس کیجیے۔ تو علماء کے ایک طبقے کا موقف کہ مکہ المکرمہ افضل، دوسرے طبقے کا موقف کہ مدینہ شریف افضل۔ شیخ محقق کہتے ہیں کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، مدینے آ گئے تو مدینہ افضل تھا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ وہ مکے میں ہیں تو مکہ افضل، وہ مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل۔ اللہ اکبر! ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ وہ مکے میں ہے تو مکہ افضل، مدینے میں ہے تو مدینہ۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے ایک مرید نے سوال کیا کہ حضرت اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ وہ بھلا زمانہ تھا، مرید پیروں سے سوال کر لیا کرتے تھے اور پیر صاحب ناراض نہیں ہوتے تھے اور انہیں مردود الطریقت قرار نہیں دیتے تھے کہ تم نے سوال کرنے کی جرأت کیسے کی۔ تو مرید نے سوال کیا اور پوچھا کہ حضرت مجھے بتائیے کہ اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو برجستہ جواب دیا، بیٹے وہی جگہ جہاں حضور جلوہ فراز ہے۔ تو مرید نے دوسرا سوال کیا، پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ اگر سب سے افضل جگہ یہ ہے تو پھر جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ معلوم ہو زمانے میں جنت کی آرزو کی جاتی تھی۔ یہ آج کا کلچر ہے کہ ہوئے تو کیڑی جنت کا کرنا ہے تذکرہ، آج جنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ میاں اسی جنت کا تذکرہ جس کے قصیدے قرآن نے بیان کیے، جس کی ترغیب دی ہے، جس کی تحدیث دلائی ہے۔ تو کہا کہ پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ نے جو جواب دیا سنیے، کہا کہ جب حضور یہاں ہیں تو یہ جگہ افضل ہے، اور جب جنت میں ہوں گے تو وہ افضل ہوگی۔ تو وہ مکے میں ہیں تو مکہ افضل، وہ مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل، وہ جنت میں ہیں تو جنت افضل۔ جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے گا۔ نشور وحدی کا ایک شعر دیکھیے اور شعر کا حسن بھی دیکھیے۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل، جنت میں ہیں تو جنت افضل۔ جدھر جدھر سے گزرتے گئے خوشبو پھیلتی چلی گئی، نور بانٹتے ہوئے گزرتے چلے گئے۔ اللہ تو شرف مکان کا نہیں، شرف مکین کا ہے۔ اچھا میں اس کی ایک اور مثال دوں، یہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ خطیبانہ رنگ ہے یا صوفیات کی ایک کہانی سنا دی، یا شیخ محقق کا ایک اپنا موقف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فرمایا گیا کہ جو ثواب صف اول میں ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے آپس میں الجھ پڑے، قرعہ ڈالیں کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ پہلی صف کا شرف اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے، اب پہلی صف کون سی ہے؟
تو امام صاحب نے یہاں مصلی بچھایا تو یہ صف اول ہو گئی، لیکن موسم بدل گیا اور تھوڑی سی دھوپ چاہیے تھی تو انہوں نے مصلی صحن میں بچھا لیا۔ تو یہ جگہ صف اول رہے گی یا وہاں صحن میں صف اول چلی جائے گی؟ اچھا ان کا جی چاہا کہ چھت پہ چلے جائیں تو چھت پہ مصلی لے گئے تو صف اول چھت پہ چلی گئی۔ صدیاں گزرنے کے بعد آج کا امام اگر مصلی بدل دے تو شرف بدل جائے، اگر وہ مصلی حال میں رکھے تو شرف حال میں آ جائے، مصلی صحن میں رکھے تو شرف صحن میں چلا جائے، مصلی چھت پہ لے جائے تو شرف چھت پہ چلا جائے۔ آج کا امام مصلی اٹھا کے جدھر رکھے گا شرف پیچھے پیچھے دوڑے گا۔ نبیوں کا امام مکے میں ہے تو شرف مکے کو، مدینے میں ہے تو شرف مدینے کو، جنت میں ہے تو شرف سبحان اللہ، جدھر جدھر وہ گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے گا۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ تو کہا وَأَنْتَ إِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ، مجھے قسم ہے شہر کی، کیوں محبوب اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے۔ اے انت مقیم فی هذا البلد، یہاں آپ کی رہائش ہے، آپ نے خرام ناز کیا اس شہر میں۔ اللہ اکبر، آپ خرامہ چلتے رہے شہر میں، اس لیے مجھے قسم ہے شہر کی، اس کی ہواؤں نے، اس کی فضاؤں نے آپ کے سانسوں کی مہک سونگھی ہے۔ وَأَنْتَ إِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ، اللہ اکبر، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے والد کی، باپ کی قسم، وَمَا وَلَدَ، اور اس کی اولاد کی قسم۔ اب باپ سے مراد کیا ہے اور اس کی اولاد سے کیا مراد ہے، اس پر علماء نے بہت اقوال بیان فرمائے۔ باپ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور اولاد سے مراد ان کی اولاد ہے۔ باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور ما ولد سے مراد ان کی اولاد، بالخصوص ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ سے مراد حضور علیہ السلام اور اولاد سے مراد حضور علیہ السلام کی اولاد طاہرہ۔ تو اب کہا قسم ہے باپ کی اور قسم ہے اس کی اولاد کی۔ اچھا چونکہ باپ کا بات چل رہی ہے شہر مکہ کی، تو اس قول کو اہل علم نے خاص طور پہ ترجیح دی کہ باپ سے مراد ابراہیم علیہ السلام، چونکہ مناسبات ہیں تو باپ سے مراد ابراہیم علیہ السلام اور ما ولد سے مراد ان کی اولاد، اور ان کی اولاد میں بالخصوص ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا اے محبوب تیرے جد امجد ابراہیم کی بھی قسم اور تیرے پاکیزہ وجود کی بھی قسم، سبحان اللہ، قسم اس شہر کی، اس شہر کی گلیوں میں تم چلتے ہو، اور قسم معمار حرم ابراہیم علیہ السلام کی، اور قسم اس حرم کو آباد کرنے والے اور بتوں سے پاک کرنے والے محمد عربی تیری ذات ستوتا سے بات کی۔ اللہ اکبر، یہ قسم فرما کر کے جواب قسم کیا ہے؟ ایک بندہ قسم پہ قسم کر رہا ہو، مجھے فلاں کی قسم، مجھے فلاں کی قسم، تو ایک دم سماعتیں رک جاتی ہیں اور انسان ذہنی طور پہ آمادہ ہوتا ہے کہ اب اس مضمون کو سنوں جس پر قسم کی جا رہی ہے۔ ویسے تو کوئی کسی کو متوجہ کر کے بغیر قسم کے بھی کوئی بات بتا دے تو جو بتانے والا شخص ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو بھی دھیان سے سنا جائے گا، اور پھر میرا رب جب کسی بات کو ارشاد فرمائے تو بغیر قسم کے ارشاد فرما دے تو کافی ہے، لیکن میرا رب ہو کے قسم کرے تو مطلب کیا کہ مضمون کوئی اہم آنے والا ہے جس پہ رب بھی قسم فرما رہے، پھر ایک قسم نہیں، دو قسمیں نہیں، قسم در قسم۔ اللہ اکبر، کہا قسم ہے محبوب اس شہر کی جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، اس شہر میں رہائش پذیر ہو، اور قسم ہے باپ کی اور جو اس کی اولاد ہے۔ یہ قسمیں کر کے جو جواب قسم تھا جس پر قسمیں کی گئی وہ کیا ہے؟ جو نقطہ کمال ہے، ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ جواب قسم اور قسم کی مناسبت بھی ہوتی ہے، چونکہ مکے کی زندگی بہت کٹھن تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کے لیے اور پیغام حق کے ابلاغ کے لیے
بہت مشقتیں اٹھائی اور کڑے امتحانات سے گزرے. جو امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیے، وہ ہمالیہ کے کلیجے پر بھی ڈال دیے جائے تو پتا اس کا پانی ہو جائے. بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کر کے ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو جانا اور عملاً چھری پھیر دینا، یہ تماشا لب بام تھوڑا ہے. جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دینا اور نو مولود بچے کو اس کی ماں سمیت وادی غیر ذی زرع میں چھوڑانا، یہ کوئی چھوٹے امتحان ہے، لیکن جناب ابراہیم نے دیے اور سرخرو ہوئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان میں 100% نمبر لے کے کامیاب ہوئے. کہا اب ہم تمہارے سر پہ امامت کا تاج رکھنے والے ہیں. یاری تیری سونا پر ازمائش ہے تیری آگ، سونا پر کیا جانتا ہے نال اگا دے لگ. اگر پنجابی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر سونا اتنا قیمتی ہے لیکن اس کو پرکھنے کے لیے آگ میں ڈالا جاتا ہے، تو جس قدر وزن زیادہ ہوگا، جس قدر عزت اور عظمت زیادہ ہوگی، امتحان بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے. کربلا والے حسین ابن علی کو دیکھ لو، اگر اتنا مرتبہ رفیع ہے کہ نواسہ رسول ہے تو امتحان کی بھٹی میں ڈالے گئے. اللہ اکبر. حضور میں جتنے دکھ مجھے دیے گئے، جتنا میں ستایا گیا، کوئی پیغمبر نہیں ستایا گیا. کتنی مشکلات حضور نے سہی، مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک پھیلے ہوئے درد دیکھیے، اپنوں بیگانوں کی مخالفتیں، مقاومتیں، رشتہ داروں نے جو سلوک کیا، عقبہ بن ابی معیط جو کرتا تھا، ابو لہب نے جو کچھ کیا، کیا کیا اذیتیں نہیں تھی جو حضور نے نہیں سہی. طائف کے بازاروں میں حضور کے مبارک قدم زخمی ہو جاتے ہیں، نالین خون سے بھر جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور اسی طرح بدر، احد اور جنگوں کے اندر جس طرح حضور کو اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھانا پڑتی. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی، ایک دن میں نے حضور سے کہا، حضور کیا احد کے دن سے سخت بھی دن زندگی میں آیا؟ یہ وہ دن تھا 70 صحابہ کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف شہید کیا گیا، ان کا غسلہ کر دیا گیا. اعضائے بدنیاں کاٹ لیے گئے، ناک کاٹ لیا گیا، کان کاٹ لیے گئے، زبان کاٹ لی گئی، کلیجہ نکال کر کے چبایا گیا اور ہار بنا کے گلے میں ڈالے گئے. اور کہا کہ حضور اس دن سے سخت دن بھی زندگی میں آیا؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا. حضور اللہ کے دین کا پیغام لے کے ان کے پاس گئے اور کہا کہ میری بات سنو اور میں تمہارے بھلے کا میں پیغام لے کر آیا. ان کے 3 سرداروں کو جا کے ملے اور کہا کہ اگر یہ سودا تمہیں قبول ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے واپس راستہ دو. انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو قبول نہیں کرتے. واپسی کا راستہ انہوں نے کٹھن کر دیا اور اوباشوں کے ہاتھ میں پتھر دے دیے. پھر حضور علیہ السلام جب گزرتے تو وہ سنگزنی کرتے، حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے. آقا کریم بیٹھ جاتے شدت درد سے تو 2 گھنٹے آگے بڑھتے اور حضور کے کندھوں سے پکڑ کے حضور کو اٹھاتے اور پھر مشق سنگزنی کرتے. یہ دین ایسے ہی تو ہمارے تک نہیں پہنچا ہے. آج جو ہے وہ قرآن کی محبت میں، صاحب قرآن کی محبت میں، آپ فجر کے وقت یوں ہجوم عاشقاں اور یوں الفتوں کا یہ مجمع یوں ہی تو نہیں لگ گیا. اس کی بنیادوں کے اندر پیغمبر کا خون ہے. آج شرق سے لے کر غرب تک امت موجود ہے اور حضور کا نام اور نام کے بھلیرے لہرا رہے ہیں. تو ذرا دیکھیے طائف کے بازاروں میں کیا دکھ سہے، کیا تکلیفیں حضور نے سہی. تو زندگی آسان تو نہیں ہے، یہ راستہ بڑا کٹھن ہے. تو کہا ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے. یہ کوئی فارمی چوزا نہیں ہے کہ تھوڑی سی تکلیف آئے تو گر جائے. ہم نے اس کو تکلیفوں میں آزمایا ہے اور ساری زندگی اس کی یوں ہی گزرتی ہے. حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ غالباً لکھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو رحم مادر کے اندر اس کی زندگی کتنی کٹھن ہوتی ہے. 3 پرتوں کے اندر لپٹا ہوا، 3 غلافوں کے اندر منفوخ بچہ، کتنی کٹھن زندگی. وہ بھول گیا ہے ورنہ وہ کٹھن دن تھے. پھر ولادت کا لمحہ، یہ زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کا مرحلہ ہے. پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، زبان ہے بولنا نہیں جانتا، ہاتھ ہے پکڑنا نہیں جانتا، پاؤں ہے چل نہیں سکتا،
سنتا ہے سمجھتا نہیں، دیکھتا ہے پہچانتا نہیں۔ ذرا دیکھیے کتنا کٹھن مرحلہ ہے، انسان کس حالت میں ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے تو رو دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنا کٹھن مرحلہ تھا، کتنی محتاجی تھی۔ اس دنیا کے اوپر آیا تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، آزاد ہونے کے باوجود کتنا بے بس اور کتنا مجبور تھا۔ پھر ماں کے سینے کے اندر اللہ نے جو ممتا رکھی ہے، وہ اس کے رونے کے لہجے سے سمجھتی ہے کہ میرے بیٹے کو کیا چاہیے اور اس کی ضرورت کی تکمیل کرتی۔ یہ مشکل وقت گزرا، اس نے چلنا سیکھا، ایک ایک قدم کر کے اس نے چلنا سیکھا۔ میں اور آپ آج ہم دوڑتے ہیں، آج ہماری چھاتی میں زور ہے، ہمارے بچوں میں طاقت ہے، آج بولتے ہیں تو خاموشی نہیں ہوتے، آج ہمارے لہجوں کے تنتنے زمانہ جانتا ہے، آج ہماری شوخی گفتار کے تذکرے، لیکن ذرا غور کیجئے، حرف حرف کر کے لفظ سیکھے تھے، لفظ لفظ کر کے جملے بنائے تھے۔ ایک ماں سیکھنے کے لیے، ایک باپ کا لفظ سیکھنے کے لیے، پانی اور روٹی کا لفظ سیکھنے کے لیے کتنے مہینے لگ گئے تھے۔ حرف حرف کر کے بولنا سیکھا، قدم قدم چل کے جو ہے وہ چلنا سیکھا۔ چیزوں کی، لوگوں کی معرفت، یہ ابو ہے، یہ امی ہیں، یہ بھائی ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے، ذرا ماضی پر زور دو تو کیسے بچہ سیکھتا ہے، رشتوں کی معرفت کیسے ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے جب سیکھ جاتا ہے پھر انہی رشتوں کو فراموش کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ ان کی معرفت کے لیے اس نے کتنا وقت لگایا تھا۔ بولنا سیکھا، چلنا سیکھا، معاملات کو سمجھنا سیکھا۔ خیر تھوڑا آگے بڑھا، اب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو اب ہر شب چوبن پہ ہے اور شباب پہ ہے، لیکن جوانی کو اپنی منزل تک پہنچانا اور اس کو تقدس معاب رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ عصمت کے جوہر کو لٹنے نہ دینا۔ جوانی تو وہی ہے جو پاکیزہ ہو، اس کائنات کا خوبصورت چہرہ تو وہی ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہو۔ اب جوانی ہے تو یہ آسان مرحلہ نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا۔ اب جوانی کے لیے راستے ملے، نکاح کی بندھن میں بندھ گیا۔ اب پہلے اپنی ذمہ داریاں تھی، اب ایک اور ذمہ داری کندھوں پہ آ پڑی۔ اللہ اکبر، اس کے بعد اولاد ہوئی تو اولاد کی ذمہ داریاں کندھوں پہ آ پڑی۔ پھر ان کی تعلیم، پہلے خود حرف حرف سیکھتا تھا، اب حرف حرف سکھانا پڑا۔ پہلے قدم قدم چلنا سیکھا تھا، اب قدم قدم چلانا سیکھتا ہے۔ ایک کو قدم قدم چلایا، اپنے قدموں پہ بچہ چلنے لگا، پھر دوسرے کو قدم قدم سکھانے لگا۔ اللہ اکبر، 100 بار بچہ ایک بات پوچھتا ہے، باپ بتاتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے، پھر دوسرا بچہ، پھر تیسرا بچہ، یہ کتنا، پھر بچے جوان ہوئے تو ان کی شادیوں، ان کے روزگار کا مسئلہ ہوا۔ بندہ کہتا ہے میں اب فارغ البال ہو گیا ہوں، سارے بچوں سے فارغ ہو گیا ہوں، اب بچوں کی شادیاں، ان کی ذمہ داریاں نبھا دی، اب بڑھاپے نے آ لیا۔ اللہ، اعضاء متمحل ہونے لگے، چلتے ہوئے ٹھوکرے لگنے لگے، یادداشت ہونے لگی، وہی حالت جو بچپن میں تھی وہی عود کر آئی۔ اللہ، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، کہا ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کو پلٹا کے پھر اسی حالت میں لے آتے ہیں۔ اب پھر وہی حالت آ گئی کہ اب پھر لقمہ اٹھایا نہیں جاتا، پھر حالت آ گئی کہ اب زبان میں لکنت آ گئی، پھر وہی حالت آ گئی کہ اب پھر چلنے سے قاصر ہو گیا۔ اللہ اکبر، پھر یادداشت ہونے لگی، پہچاننا چھوڑ دیا۔ انسان ذرا غور تو کر، وہی چیز پلٹ کے آ گئی۔ فرق کتنا ہے، جب اس وقت محتاج تھا تو ماں کے سینے میں ممتا رکھی ہوئی تھی، آج وہ ممتا نہیں ہے۔ تو کہا کہ انسان ساری زندگی اس مرحلے سے گزرتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یہ ہوگا تو میں فارغ البال ہوں گا، یہ ہوگا تو میں بالکل ایزی ہو جاؤں گا، لیکن کہا نہیں، ہم نے انسان کو پیدا ہی مشقتوں میں رہتا کیا ہے، یہ ساری زندگی دکھوں سے گزرتا رہے گا۔ علماء تفسیر نے لکھا کہ جب انسان پیدا ہوا تھا اور اس کا خمیر گویا گیا تھا تو 39 دن تک اس پر دکھوں کی بارش ہوئی تھی، ایک دن اس پر خوشیوں کی بارش ہوئی تھی۔ تو یہ اس کی زندگی میں خوشیاں اور غم اسی تناسب سے ہیں کہ غم، دکھ، تکلیفیں، ابتلائیں زیادہ ہیں اور خوشیاں بہت تھوڑی ہیں، اور خوشی آتی بھی ہے اور پھول جھڑی کی طرح پھوٹتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، لیکن غم آتا ہے تو وہ دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ غم دائمی ہے،
اور خوشی کی عمر عارضی ہے. غم کے موقع پر خوشی آ جائے تو خوشی بھی غم بن جاتی ہے، اور خوشی کے موقع پہ غم آ جائے تو خوشی زائل ہو جاتی ہے. تو پھر انسان کو نبھا تو پھر غموں سے کرنا ہوگا نا. اسی لیے میاں صاحب نے کہا کہ دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں، یعنی ہمیشہ انسان کا پالا دکھوں سے رہتا ہے، سکھ کبھی کبھی ہوتے ہیں. تو اس زندگی کو سیکھنا پڑے گا. دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں، دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. تو کہا کہ زندگی تو گزرے گی تمہارے دکھوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ گزرے گی. اب آپ باہر بارش ہوتی ہو یا جن علاقوں میں بارش اچانک آ جاتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ موسم صاف بھی ہوتا ہے، مطلب آبادالود بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ گھروں سے چھتریاں لے کے نکل رہے ہوتے ہیں، کسی وقت بھی بارش آ سکتی ہے. وہ اس صورتحال کے لیے پہلے سے تیار ہوتے ہیں. اس طرح جو گرم موسم ہے وہاں سے بھی جو دھوپ میں نکلتے ہیں تو وہ چھتریاں لے کے نکلتے ہیں، کسی وقت بھی بارش آ سکتی ہے. تو مختلف لوگ جو ہے وہ مختلف تدابیر کرتے ہیں کہ یہ مشکلیں ہیں، ان سے نپٹنا ہے. تو پھر وہ پریشانی نہیں ہوتی، بارش ہوتی ہے، اس لیے ان کے ذہن میں پہلے ہوتا ہے، وہ عملی طور پہ تیار ہوتے ہیں. اسی طرح زندگی میں ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ زندگی سکھوں کا مجموعہ نہیں، زندگی دکھوں کا مجموعہ ہے. زندگی میں یہ سب کچھ ہونا ہے. جب یہ ہم عملی طور پہ تیار ہوں گے تو اس کے مداوع کی صورت کریں گے، اور اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوں گے، پھر گھبرا کر کے بیٹھ کے جائیں گے. ہمیں بنایا ہی ایسے ہے، ہمارا ڈیزائن ایسے کیا گیا ہے کہ ہماری زندگی میں خوشیاں کم ہیں اور غم زیادہ ہیں. ہماری زندگی کے اندر مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چینیاں، حالات کا جبر، اپنوں بیگانوں کا شر، یہ کیا شریکہ برادری سے لے کر کے جو ہے وہ لوگوں کے تلخ رویے، کڑوی باتیں، یہ سب کچھ آپ کی اور میری زندگی میں ہوگا. اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں اس طرح کا ہو جاؤں کہ میرے بارے میں مجھے کوئی تکلیف نہ آنے پائے، تو اللہ نے انسان کو ڈیزائن ایسے کیا ہی نہیں ہے. فرمایا ہم نے اس کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا اور قسم کی مکے کی. اور اگر کسی کو شک ہو تو مکے کی زندگی دیکھ لے. میرے محبوب جس کو میں محبوب بنایا ہے مکے میں، اس محبوب کی راہوں میں کانٹے بچھ رہے ہیں، تم کون ہوتے ہو؟ میرے محبوب کی راہوں میں گڑھے کھودے جا رہے ہیں، تم کون ہوتے ہو؟ اللہ اکبر. دیکھ لو معمار حرم ابراہیم علیہ السلام کو کیسے امتحانات سے گزرے، تو کیا تم نہیں گزرو گے؟ مصطفیٰ کریم کی ذات کو دیکھ لو، یہ تینوں قسمیں جواب قسم سے جڑی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. بتایا کہ محبوب قسم ہے مجھے اس شہر کی، اس میں آپ جلوہ فراز ہیں، اور قسم ہے باپ اور اس کی اولاد کی، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا پیدا کیا، تکلیف اذیت اس کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ زندگی کشاکش حیات، اس سے ہمیں جو ہے وہ نبرد آزما ہونے کے لیے عملی طور پہ تیار ہونا چاہیے. ہم اس مشکل سے بھاگ نہیں سکتے. اگر فرار کا راستہ استعمال کریں گے تو پھر ہم انسانی تخلیق کے اس مزاج کو نہیں سمجھ پائے جس کو قرآن نے کوئی کے بیان کر دیا. اس لیے زندگی نام ہی اسی کشمکش کا ہے، اسی پیچ و تاب کا، اسی التہاب کا، اسی اضطراب کا. کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا. پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. تو یہ زندگی تو اسی کشمکش کا نام ہے، اسی کھینچا تانی کا نام ہے، اسی جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر، اس جبر کے ماحول کے اندر اپنی کشتی کو پار لے جانا اور ہچکولوں سے گزار کر کے، سخت موجوں سے گزار کر کے ساحل مراد کر لینا، یہی تو کمال ہے. ساحل میں کشتی اتاریں گے طوفانوں کا مقابلہ تو کرنا پڑے گا. جسے جانو دل ہو عزیز وہ اس گلی میں آئے کیوں؟ اس گلی میں تو وہی آئے گا کہ جو یہاں تو فصیلے دار پہ سروں کا چراغاں بھی کرنا پڑتا ہے، یہاں تو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں. جو سیس تلی پہ تیر نہ سکے وہ پرند نگر میں آئے کیوں؟ تو اس لیے کہا کہ ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا، اذیتوں سے گزرے گا، تکلیفوں سے گزرے گا، مشکلوں کا سینہ چیر کے اپنے راستے بنائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اوپر کوئی تکلیف نہ آئے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہر وقت اسی تردد میں لگا رہے کہ میری زندگی آسودہ سے آسودہ ہو، آسودہ سے آسودہ ہو. نہیں، حالات سے مقابلہ کرنا سیکھے، اس کے پنجوں میں زور رہے، اس میں توانائی رہے.
اگر مقاومت نہیں ہوگی، اگر مخالفت نہیں ہوگی تو یہ فارمی چوزہ بن کے رہ جائے گا، پھر ایک مخالفت کے جھونکے سے ڈھیر ہو جائے گا۔ کہا نہیں، ہم نے اس کو پیدا ہی اس طرح کیا ہے۔ اب یہ مضمون بیان کرنے کے بعد دوسرا مضمون آیا، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ۔ اللہ اکبر! کیا آدمی یہ سمجھتا کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو اسلام کی تحریک کی مخالفت کرتے تھے اور دن رات اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے تھے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لائے ہوئے اس نظام کو ہم یہی ملیا بیٹ کر کے رکھتے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا ہماری دولت کی فراوانیاں، ہمارا اثر و رسوخ اور ہمارا جو ہے وہ ایک سردارانہ نظام جو ہے یہاں قریش کا، یہ پنپنے نہیں دے گا ان کو، ان کی ساری محنت تکارت چلی جائے گا، ہم اتنا پیسہ بہا دیں گے کہ اس کے نتیجے کے اندر جو ہے یہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ اکبر! اب قرآن نے اس فکر کی نفی کی۔ ہمت، وہ اقبال نے کیا کہا تھا نا کہ ہمت مردانہ تو دریا بھی نہیں کرتا قبول، غنچہ سا غافل تیرے دامن میں شبنم کب تل ہے۔ جو ہمت ہوتی ہے وہ پہاڑوں کے کلیجے بھی چیر لیتی ہے اور وہ جو ہے وہ سمندروں سے بھی راستہ نکال لیتی ہے، اور پھر جس کو ہمت کا جو ہے وہ کوہ گراں میرے رب نے بنایا ہو اور اللہ نے اپنی تائید کا دست قدرت جس کی پشت پہ رکھا ہو، کیا یہ دولت کے انبار، یبو جہل، یبو لہب، یہ بڑے بڑے سرداران قریش اور ان کی محنت اور ان کے جتھے اور ان کی کوششیں اور ان کا سرمایہ اور ان کی جو ہے وہ بھاری بھرکم شخصیتوں کا روپ، کیا اس قافلہ عشق و محبت کو روک سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کہ آدمی یہ سمجھتا کہ ہرگز پر کوئی قدرت نہیں پائے گا۔ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس پر ڈھیروں مال ختم کر دیا، میں نے اتنے پیسے لگا دیے، میں اس تحریک کو دبا دوں گا، لوگوں کو خریدا، لوگوں کو مارا، اور کیا کیا تکلیفیں حضور کے ماننے والوں کو نہیں پہنچائے گی۔ حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، اسلام کی پہلی شہیدہ جس کا خون مکے کی گلیوں میں بہا اور ریت میں جذب ہوا، وہ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ تھی۔ حضرت یاسر کو شہید کیا گیا، حضرت عمار کے والد گرامی کو، اور حضرت عمار ابن یاسر کو بھی جو ہے وہ ظلم و جبر کا شکار کیا گیا۔ حضور علیہ السلام گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت عمار کو اور ان کے خاندان والوں کو زیادتی اور جبر کا شکار کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ اکبر! کیا کتنی تکلیف ہوتی ہے جب کسی کے چاہنے والے کو مشق ستم ہے۔ کیا حضور کے قلب اطہر پہ گزر رہی ہوگی اس وقت جب بلال چکی پیستے تھے، جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جاتا تھا، اللہ اکبر، ان کی پیٹھ پہ کوڑے برسائے جاتے تھے اور وہ آہد آہد پکارتے تھے۔ کسی نے گزرتے ہوئے کہا بلال تو بھی عجیب شخص ہے، وہ تمہیں کوڑے مارتے ہیں اور تم آگے سے آہد آہد پکارتے ہو، زبان پر مسکراہٹ ہے۔ تو حضرت بلال نے کہا تم بازار میں جاؤ نا کچا برتن خریدنے کے لیے، تو اس کو بھی ٹھونک کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں ہے، تو تم تو ایک پیالہ بھی خریدنے جاؤ تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، کہیں کچا تو نہیں۔ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کچا تو نہیں۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادھر بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ عشق اور ہوتا ہے، دل لگی اور ہوتی ہے۔ جب دل لگی ہوتی ہے تھوڑی سی تکلیف سے لوگ بھاگ جاتے ہیں، لیکن جب عشق ہوتا ہے چمڑی ادھر بھی جائے۔ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے اور حضور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو کفار نے جو زیادتی اور ظلم کیا تو اس کی کہانی سنانے لگے۔ تو فرمایا تم سے پہلے لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جن کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھید دیا گیا لیکن حق کا راستہ انہوں نے نہیں چھوڑا ہے۔ اس شخص کی کہانی نہیں بھول سکتے جس کی دو ٹانگیں دو اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ دی جاتی، اسے کہا جاتا ہے چھوڑ دے دین کو ورنہ ان اونٹوں کو ہانکیں گے، تیرا بدن دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس نے کہا کر لو جو کرنا ہے۔ اللہ، اونٹوں کو ہانکا لگایا جاتا ہے، بدن چرنے لگتا ہے، خون کے قطرے بہنے لگتے ہیں۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے جب تک سانس چلتی رہی زبان بولتی رہی، زبان پہ لفظ یہی تھے فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم زندگی کی بازی جیت گیا ہوں۔ تو سرخروئی سے کہتے ہیں، کامیابی سے کہتے ہیں۔ تو نہ مال کی فراوانی، نہ جتھے،
نہ مخالفت نہ مقاومت حضور علیہ السلام کے راستے کو نہیں روک سکی۔ تو وہ بات بتا کر انسان کو کہا گیا کہ تو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا ہے، اگر تو میدان عمل میں اترے گا تو تیرے راستے کی یہ تکلیفیں تیرا مقابلہ کرنے آئیں گی، لیکن ایسے نہیں ہے کہ تو مشکلات کو دیکھ کے گھبرا کے بھاگ جائے۔ ذرا نظر کرنا ادھر تو پھر دیکھنا تیری زندگی کتنی جو ہے وہ سال ہوتی چلی جاتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دین پہ چلنا مشکل ہو گیا ہے، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ شخص کہتا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو ٹھنڈا اور گرم پانی موسم کے مطابق دستیاب ہے، قالین بچھے ہوئے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، اور وہ مخملی مصلوں پہ نماز پڑھ کے جاتا ہے اور پھر کہتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا اوکھا ہو گیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ صاحب تیرے لیے اوکھا ہے یا کربلا والے حسین کے لیے اوکھا تھا؟ تیرے لیے مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟ جنہوں نے مشکل کاٹی انہوں نے تو کہا نہیں کہ دین پہ چلنا مشکل ہے، اور ہمارے لیے مشکل ہی کوئی نہیں۔ میں اگر کہوں کہ میں بڑا اوکھا کام کر رہا ہوں، کیا مشکل ہے؟ میں آیا ہوں تو آپ کی آنکھوں میں پیار لکھا تھا، آپ کی پیشانی چمک رہی تھی محبتوں سے، میرے ایک ایک جملے کو غور سے سن رہے ہیں۔ میں یہاں سے فارغ ہوں گا تو آپ لپک پڑیں گے ملنے کے لیے، آپ کا پیار جو ہے وہ میرا دل جیت لے گا۔ یہاں سے اٹھوں گا تو حضرت کہیں گے جناب یہ لیجئے یہ لیجئے یہ لیجئے۔ تو میں تو اس مرتبہ ایک دن میں 100 جگہ بھی جاؤں تو کیا مشکل ہے میرے لیے؟ میں تو عزتیں وصول کر رہا ہوں، میں تو آپ کا پیار دے رہا ہوں، میں تو آپ کی محبتوں کے سائے میں جی رہا ہوں۔ اور یہ انسان کی ضرورت ہے کہ انسان کسی کی محبت میں جینا چاہتا ہے۔ نفرت انسان کو مار دیتی ہے، محبت انسان کو زندگی دیتی ہے۔ تو یہ میں کہوں جو میں بڑا اوکھا کام کر رہا ہوں، کیا مشکل میں نے کام کیا ہے؟ یہ تو میں بڑے آرام سے کر رہا ہوں۔ یہ میں قرآن کا درس دے رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں، آپ کو صوفے پہ بیٹھ کے ذرا اس کو دیکھو جس نے نیزے کی نوک پہ قرآن سنایا۔ مشکل تو ان کی تھی، تکلیفیں تو انہوں نے صحیح ہیں۔ ہم تو خواب ہو گئے ہم بڑے اوکھے ہیں، بڑی مشکل میں ہیں، اور یار 2 جملے کسی نے کیا بول دی ہمارے خلاف، ہمارے تن بدن میں آگ لگ گئی، ہم نے کہا کہ سارا زمانہ ہمارا ہوا۔ کیا ہوا میاں؟ سارا زمانہ بھی گالیاں دے، تم دیکھو محمد عربی کی اداؤں کو، حضور کے طریقہ حیات کو دیکھو، انہوں نے کتنی مشکلیں سہی، کتنی تکلیفیں سہی، کتنی اذیتیں سہی، کن مصائب سے گزرے اور کن تکلیفوں سے گزرے۔ تو یہ زندگی سوکھی نہیں ہے، تو ہم تھوڑی سی تکلیف، اللہ نے ہمارے لیے آزمائشیں اتنی نہیں رکھی جس کا قرب قیامت میں دین کا 10واں حصہ بھی قبول ہوگا۔ تو آج آزمائشیں بھی 10ویں حصے کے برابر نہیں ہیں، لیکن ذرا ان کو دیکھو تو آج اگر ہم کہیں کہ دین پہ چلنا بڑا اوکھا ہو گیا ہے تو یہ فیشن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ دین پہ چلنا کیا اوکھا ہو گیا؟ ہاں اوکھا ہو بھی، وقت آئے گا بھی کہ جس طرح ہاتھ پہ انگارہ رکھنا مشکل ہوگا، دین پہ چلنا مشکل ہوگا۔ وہ وقت آ بھی جائے تو پھر بھی انگارہ تو رکھنا ہی پڑے گا، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے۔ اس راہ پہ چلنا ہوگا، چاہے اوکھا ہو چاہے سوکھا ہو، چاہے مشکل ہو چاہے آسان ہو۔ لیکن ہم جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے چل کے دکھایا تو اپنی مشکل کوئی مشکل نہیں لگتی، جنہوں نے تکلیفوں میں سہ کے، جنہوں نے نیزوں کے نیچے، خنجروں اور بالوں کے نیچے نمازیں ادا کی اور نمازیں قضا نہیں ہونے دی۔ اللہ اکبر! ہمیں تو ڈر لگ گیا تھا کہیں کرونا نہ ہو جائے تو مسجدیں اجڑ گئی تھی، ہمیں تو کرفیو لگ جائے، ہمیں تو بارش تیز آ جائے، موسم میں شدت آ جائے تو ہم ڈرتے گھر سے نہیں نکلتے، مسجدوں کی حاضری سکڑ جاتی ہے۔ لیکن برستی تلواروں اور اترتے ہوئے تیروں کے اندر بھی نمازیں قضا نہیں ہوئی۔ زندگی تو اسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو فرمایا یحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد۔ کیا وہ گمان کرتا ہے، وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ یہ ان کفار کی کہانی بیان کی جا رہی جنہوں نے اسلام کو دبانے کے لیے اپنا مال پانی کی طرح بہایا، اپنی صلاحیتیں صرف کی، اپنا اصل و رسوخ استعمال کیا، اپنی جھوٹی سرداری کے جو بت کھڑے تھے ان کو بچانے کے لیے انہوں نے ہر حربہ کیا، ہر ہیلا آزمایا، اور ان کی خواہش تھی کہ یہ تحریک پنپنے نہ پائے۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے دین کو سربلند کرنا تھا، کہا کہ تم جو کر رہے ہو تمہارا رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ تم جو کر رہے ہو اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کو دیکھا جا رہا ہے، اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، وہ گمان کرتے ہیں کہ نہیں کچھ کسی نے نہیں دیکھا۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ۔ اللہ اکبر! فرمایا کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہ دی؟ اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائی ہم نے؟ یہ جو اپنے مال کو
اسلام کو دبانے کے لیے، سچائی اور حق کو دبانے کے لیے لگا رہا ہے، کیا اس کی دو آنکھیں نہیں تھیں؟ وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْن، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں تھے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور ہم نے اس کو دونوں گھاٹیاں دکھاتی تھی، خیر اور شر کیسے اس کے اندر اس کی تبع میں رکھا تھا، اچھائی کیا اور برائی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا اس کو دو آنکھیں دی ہیں، دو ہونٹ دیے ہیں، ایک زبان دی ہے۔ یہاں ایک جملہ عرض کر کے پھر بات کو دوبارہ اس کے مفہوم کی طرف لے آتا ہوں۔ آنکھیں دو ہیں، کان دو ہیں، ہونٹ دو ہیں، بازو دو ہیں، ٹانگیں دو ہیں، لیکن میرے رب نے زبان ایک رکھی ہے، دل ایک رکھا ہے۔ بندے کی زبانیں دو نہیں ہونی چاہیے، آنکھیں دو ہوں اچھی بات ہے، کان دو ہوں اچھے ہیں، ہاتھ دو ہوں اچھی بات ہے، اس سے فائدہ ہوگا، لیکن کہا ایک تو تیری زبان ایک ہونی چاہیے، ایک تیرا دل ایک ہونا چاہیے۔ تو یہاں لسان کو واحد رکھا، شفتین کو تثنیہ کیا، وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْن، زبان ایک۔ تو بندہ مومن کی زبان ایک ہی ہوتی ہے، اس کی زبانیں دو نہیں ہوتی۔ اس سے بہت کچھ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اب فرمایا کہ یہ جو اپنا مال خرچ کر رہے ہیں تو یہ اندھا دھند مال خرچ کر رہے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے اسلام دب جائے گا، اسلام کو نقصان پہنچے گا، پیغمبر اسلام کی تحریک اٹھ نہیں پائے گی۔ کاش کہ یہی مال یہ کافر جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے استعمال کرتے جو ضرورت مند تھے اور ان کے دکھ کا کوئی دعویٰ ہوتا۔ تو اللہ قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو دو آنکھیں دی ہیں، ان کو زبان دی ہے، ان کو دو ہونٹ دیے ہیں، اور وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے ہم نے دونوں ان کو دکھا دی ہیں۔ بعض نے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن سے مراد ماں کی چھاتیاں مراد نہیں، کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ابھی ذکر ہوا کہ وہ بولنا آ کے سیکھتا ہے، چلنا آ کے سیکھتا ہے، دیکھتا ہے پہچانتا بعد میں، سنتا ہے سمجھنے لگتا ہے بعد میں، ساری چیزیں یہاں آ کے سیکھتا ہے، لیکن ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے نچوڑنا یہ اب رب سکھا کے بھیجتا ہے اسے۔ اس دو چھاتیوں کی طرف، دو ابے ہوئے ابھار جو ان کی طرف اس کی رہنمائی فرمائی۔ اور دوسرا معنی اس کا کہ دو چیزوں کی طرف ہم نے اس کی رہنمائی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، خیر کیا ہے شر کیا ہے یہ انسان کی طبع میں رکھا، انسان کی فطرت میں رکھا، انسان کو پتہ ہے۔ اس سے مراد ہدایت جبلی ہے، فطری ہدایت، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے یہ انسان جانتا ہے۔ کسی کو تھپڑ مارنا برا ہے یا اچھا ہے مذہب نہ بھی بتائے تو انسان کو پتہ ہے۔ دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبا لینا مذہب نے نہ بتایا ہو پھر بھی پتہ ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ فطری ہدایت، یہ تو اللہ نے جو ہے وہ فطری اور جبلی ہدایت تو جانوروں میں بھی رکھی ہے۔ بطخ کے بچے کو تیرنا آتا ہے، مرغی کے بچوں کو تیرنا نہیں آتا، یہ ان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے جبلی ہدایت، یہ ہے فطری ہدایت۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، مجمع لگا تھا، ہجوم عاشقاں تھا، تو ایک صحابی جن کا نام تھا وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے اور بیٹھ گئے، اور آداب مجلس بھی یہی، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ۔ صدر مجلس کو اختیار ہے کسی کو آگے بلانا چاہے کسی حکمت کے تحت تو بلا سکتا ہے، جس طرح علماء کرام کو، مشائخ کو، سادات کو آگے بلا لیا جاتا ہے، منتظمین کسی وجہ سے آگے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر جہاں حضور ہوں گے صدر مجلس اور کون ہوگا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو وہ حضرت وابصہ آ کے پیچھے بیٹھے تو حضور نے ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھے ہو تیڑے آ جاؤ، تو قریب آ کے بیٹھ گئے، تو فرمایا وابصہ اور قریب آ جائے، تو حضرت وابصہ بن معبد اٹھے اور تیڑے آ گئے۔ پھر تیسری مرتبہ کہا وابصہ اور قریب آ جاؤ، حضرت وابصہ کہا کرتے تھے میں اپنے مقدر پہ کوئی باندھ جاؤں، میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے، اتنا نیڑے ہو گیا۔ جب اتنا نیڑے ہو گیا تو حضور نے مجھے کہا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور سوال پوچھنے آیا۔ کہا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ لوگ تو ترازو گاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں تول رہے ہیں جن کو تولا نہیں جا سکتا۔ ڈٹھے برق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیدا رات دنے اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والے گل مکا دیتی تساں اور ڈٹھا ساں اور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔
تو کہا کہ وابسہ بتاؤ جو پوچھنا چاہتے ہو تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے۔ فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہوتی ہے اور برائی کیا ہوتی ہے، یہ تمہارا سوال ہے؟ جی حضور یہی سوال تھا میرا۔ کہا یہ سوال تم لے کر آئے تو میں نے بتا دیا، اب اس کا جواب مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ تو حضور اگر جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیسے بنتا؟ تو یہ 3 انگلیاں جوڑی حضور نے، یہ 3 انگلیاں فَضَرَبَ عَلَى صَدْرِهِ، اور حضور نے دل والی جگہ پہ سینے پر ان انگلیوں کو مارا اور فرمایا اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ، یہ اندر مفتی بیٹھا اسے پوچھ لے، یہ بتا دے گا خیر کیا ہے شر کیا ہے۔ جو ہم کرتے ہیں ہم اندر سے فتویٰ لیں۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ، کچھ فتوے اندر سے مانگے جاتے، اندر سے لیے جاتے، اندر کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جبلی ہدایت ہے، وہ فطری ہدایت ہے جو اللہ نے مرغی کو بھی ودیت کی ہے، جو جانوروں کو بھی ودیت کی ہے۔ دنیا کے اوپر 2 مخلوقیں ایسی ہیں جو اپنا غلہ جمع کرتی ہیں، ایک انسان اور ایک چیونٹی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ کوئی غلہ جمع نہیں کرتے، ان کا کوئی سٹور نہیں ہوتا۔ صبح اڑتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا جانا کدھر ہے، جدھر منہ اٹھائے چل پڑے۔ بد توکل پنچھی اڑتے، خرچ نہ پلے زیرا ہو، کوئی ان کا ٹھیا نہیں ہوتا، کوئی وہ جگہ نہیں ہوتی، ایسے اڑان بھری۔ لیکن حضور نے فرمایا اگر اللہ پر توکل کرنے کا جو حق اگر تم بھی ادا کرو، تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہمیں حوصلہ ہی نہیں پڑتا، ہمیں حوصلہ ہی نہیں پڑتا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اگر بسم اللہ شریف پڑھ کے دریا سے گزرو گے تو دریا راستہ دے دے گا۔ تو وہ ایک آدمی روز پیسے خرچ کرتا تھا تو وہ یوں گزرنے لگا۔ ایک دن اس نے حضرت کو نذرانہ پیش کیا تو کہا کہ تم اتنے امیر کیسے ہو؟ کہا آپ کے بتایا ہوا نسخہ ہے کہ دریا راستہ دے دیتا ہے، میں تو کشتی کا خرچہ بچ جاتا ہے۔ اس نے کہا واقعہ تھا؟ کہا حضرت آپ نے تو بتایا تھا۔ کہا چلو مجھے بھی لے چلو۔ تو جب دریا کنارے اترنے لگے تو کہا ذرا میرے کمر میں رسی ڈال لینا، ڈوبنے لگوں گا تو کھینچ بھی لینا۔ تو جب تیقن یہ نہیں ہوگا تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا واقعی؟ تو کہا اگر تم اللہ پر توکل کرنے کا حق ادا کرو تو وہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ تو کوئی پرندہ جمع نہیں کرتا۔ یہ شیر کتنا روز ناشتہ کرتا ہے؟ اتنا تو ہم پوری شادی پہ جو ہے وہ چھوٹی موٹی شادی پہ جتنا وہ ناشتے میں لے جاتا ہے، لیکن اس نے کبھی سٹور نہیں کیا ہوتا۔ اللہ صبح اٹھتا ہے، اللہ اس شیر کو بھی رزق دے دیتا ہے۔ ایک پرندہ ہے ہنس، ہنس کا نام آپ نے سنا؟ ہر شے کی الگ غذا ہے، شیر گوشت کھاتا ہے، کوئی چارہ کھاتا ہے، یہ موتی کھاتا ہے، وہ بھی سچے موتی۔ اور ہم پنساری کے پاس جائیں تو تولوں اور ماشوں میں نہ ملے، اور اس کو روز پیٹ بھر کے کھانے کے لیے ملتے ہیں۔ اور دنیا کے اوپر ایک ہنس نہیں، لاکھوں کروڑوں ہنس ہیں، روزانہ صبح و شام دوپہر پیٹ بھر کے سچے موتی کھانے کو ملتے ہیں۔ یار جس نے موتی کھانے ہو رب اسے بھی دیتا ہے، کیا بات ہے۔ اور یہاں مجھے ایک شعر بھی یاد آیا، میاں صاحب فرماتے چوگ جنہ دی موتی ہوئے کدی نہیں چوگ دے دانے، چوگ جنہ دی موتی ہوئے کدی نہیں چوگ دے دانے۔ تو جو موتی کھاتے ہوتے ہیں وہ دانے تو نہیں لیتے۔ اللہ اکبر۔ تو آج کہتے ہیں جی لیڈر کوئی نہیں ہے، اور جنہوں نے موتی دیکھے ہوئے تو پھر کیا کریں؟ اب وہ بیچارے در بدر ہی ہوں گے، اور کیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کسی کو اٹھا کے بطور ہما اپنے سر کے اوپر اٹھا لیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ارشاد فرمایا، اچھا میں بات کرنے لگا تھا کہ 2 مخلوقیں جو اپنا غلہ جمع کرتی ہیں، ایک انسان اور دوسرا یہ چیونٹی۔ اس کے علاوہ کوئی مخلوق اپنا غلہ جمع نہیں کرتی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اللہ اکبر۔ یہ چھوٹے چھوٹے ذرے اٹھا کے اپنے بل میں لے جاتی ہے، اور اس کو کبھی گندم کا دانہ مل جائے تو 5-4 چیونٹیاں مل کے اس کو اٹھا کے لے جاتی ہیں۔ اور جو گندم کا دانہ ہے، دیہاتوں میں رہنے والوں سے پوچھئے یہ ویسے بھی پڑا ہو تو اگ جاتا ہے، اب بل میں پڑا ہوگا مٹی ہے تو وہاں کیوں نہیں اگے گا؟ تو چیونٹی جب اس کو لے کے جاتی ہے اس کو پھاڑ کے 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے، اس کو پتہ ہے یہ اگ جائے گا۔ تو یہ چیونٹی کو کس نے بتایا کہ اگر یوں ہی پڑا رہے گا تو اگ جائے گا، اس کو پھاڑنا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ یہ رب ہے جس نے سینوں کے اندر ہدایت کے چراغ روشن کر رکھے۔ وہ تو چیونٹیوں کو شعور دیا ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ تو یہ اندھا ہو جائے خود تو الگ بات ہے، ورنہ میرے رب نے انسان کو شعور کے دودھ سے مالا مال رکھا ہے۔ ہاں یہ شعور کافی نہیں ہے نجات کے لیے، پیغمبروں کی چوکھٹ پہ آنا پڑے گا،
اور ہدایت آسمانی کو اختیار کر کے اپنے باطن کو سنوارنا پڑے گا. لیکن معمولی زندگی جینے کے لیے، عام زندگی، انسانی زندگی جینے کے لیے اللہ نے انسان کو تمیز سکھائی ہے، اس کو بتایا ہے. اللہ نے چونکہ وہ کافر تھے اس لیے یہاں اشارہ فرمایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو دو راستے دکھائے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، اب اس کی مرضی کفران کے راستے پہ چلے یا شکران کی راہوں پہ. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لیکن وہ مشکل گھاٹی میں کودنا کوشش ہی نہیں کرتا، اس میں چھلانگ ہی نہیں لگاتا، وہ مشکل کام کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے. پھر خود ہی فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تجھے معلوم ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے جس پر یہ چڑھنا نہیں چاہتا ہے. اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو کیسے کیسے استعمال کرے، ان صلاحیتوں کو کسی بامقصد کام میں کیوں نہیں لگاتا؟ آنکھیں نہیں ہیں، دو ہونٹ نہیں ہیں، زبان نہیں ہے، یہ دیکھتا سنتا، اس کے باوجود بھی یہ راستہ کیوں اختیار نہیں کرتا؟ فطری جبلی ہدایت بھی ہم نے اس کو دے رکھی ہے، اس کی آنکھیں بھی روشن ہیں اور اس کے باطن کے اندر بھی ہم نے جو ہدایت کا چراغ رکھا ہے، لیکن پھر کیوں برباد ہے؟ تو کہا یہ مشکل گھاٹی نہیں چڑھنا چاہتا. اور وہ مشکل گھاٹی ہے کیا؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا ہے، کسی غلام کو آزاد کرنا ہے. یہ بہت بڑی نیکی، غلام کو آزاد کرنا. اور میرے حضور نے اس کائنات پہ قدم رکھا، وہ آپ نے ثویبہ لونڈی کی آزادی کی کہانی سنی ہے. گویا قدم حضور کا دھرتی پہ آیا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی. پھر ترغیب دی غلاموں کو آزاد، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ ایک زہار میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو. اللہ اکبر. کفارہ ایک قتل خطاب میں غلام آزاد کرو، یعنی غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جمعے کی تیاری کرتے تھے تو جمعے میں غسل کیا جاتا ہے، مسواک کی جاتی ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، تو ایک کام یہ بھی ساتھ شامل کرتے تھے، جمعہ میں جانے سے پہلے ایک غلام بھی آزاد کیا کرتے تھے. صحابہ میں سب سے امیر صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے ہیں. غلامی کی زنجیریں توڑی ہی اسلام نے. کافر غلام کو آزاد کرو، اس کا بھی ثواب ملے گا. مومن غلام کو آزاد کرو، اس کا بھی ثواب ملے گا. مکاتبت کر لو. اللہ اکبر. جو ہے وہ کتنے طریقے دیے غلاموں کو آزاد کرنے کے. تو کہا کہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا، کسی گردن کو چھڑانا. اور آج کے دور میں وہ اس طرح کی غلامی تو نہیں ہے، لیکن جس کی بیٹیاں جوان ہوں اور کوئی رشتہ بھی قبول کرنے نہیں آتا ہو، اس غربت کی وجہ سے کوئی جانتا ہے اس شخص کے درد کو، اس کی گردن کتنی پھنسی ہوتی ہے. گھر کے اندر بیٹیاں جوان ہوں اور باپ آئے اور ان بیٹیوں کو دیکھتا ہے، ان کی جوانی بڑھاپے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے، تو کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ جو اندر سے درد اٹھتا ہے اور پھر اس کو چہرے پہ عیاں بھی نہیں ہونے دیتا اور وہ سارا غم خود پی لیتا ہے، اور کیا کیفیت ہوتی ہے وہ جانتا ہے. وہ پھنسا ہوا شخص ہے. اس کی گردن چھڑائیں، اس سے رشتہ قبول کر لیں، اس کی گردن چھڑائیں، اس کی بیٹیوں کی شادی کا آپ انتظام کر دیں. یہ پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا. کسی قرض میں دبے ہوئے شخص کو اس کی گردن چھڑانا ہے. کسی کثیر العیال کی مدد کو پہنچانا ہے. اس کے بچے زیادہ ہیں، اللہ نے نعمت دی ہے اس کو، لیکن ان کو پال نہیں سک رہا، تو کوئی بات نہیں ہے. جس کو اللہ نے اس کی ضرورت سے زیادہ دیا ہے، قرآنی معاشرہ یہی ہے، اس کی مدد کے لیے نکلے اور کہا کہ یہ تیرے نہیں، یہ میرے بیٹے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ ایک گلی کے اندر 10 یا 15 گھر ہوں، اتنے ہی گھر ہوتے ہیں ایک گلی میں، تو 10-15 گھروں کے اندر 2 سے 3 گھر ہوں گے جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے ہیں. باقی تو کچھ آسودہ ہوتے ہیں، کچھ بہت اچھے. تو کیا 16, 17, 15, 16 گھر گلی میں ہیں تو 3 جو ہیں وہ انتہائی بے بس ہیں. باقی 14, 13 لوگ مل کے ان 3 گھروں کو نہیں سنبھال سکتے. ہر بندہ اپنی گلی کو سنبھال لے، اپنی گلی کی ذمہ داری لے لے. یہ بیٹیاں میری بیٹیاں، بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، یہ فکر ان 16, 17 گھروں کو ہو. ان کے گھر میں کچھ پکا ہے نہیں پکا، ان 16, 17 گھروں کو ہو. یہ ایک چھوٹا چھوٹا یونٹ ہے، اس کو سنبھال لیں، گلی محلے کو سنبھال لیں. معاشرے کے دکھ بانٹے جا سکتے ہیں. سارے زمانے کے دکھ تو آپ نہیں بانٹ سکتے، لیکن جتنے تک آپ پہنچ سکتے ہیں. یہ مشکل گھاٹی ہے. انسان وہاں پیسے خرچ کرتا ہے جہاں نمائش ہوتی ہے، ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، وہاں نوٹ ایسے بھی پھینکتا ہے.
اس کو لگتا ہے کہ واہ یہ میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں، لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے مشکل گھاٹی کیا ہے، فکو رقبہ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے، کسی دکھیے لاچار مجبور جس بے بس کی زندگی اوکھی ہو گئی ہے، وہ کیا کرے؟ مجھے ذرا تصور کیجیے کہ جوان بیٹیاں ہیں اور غربت کی وجہ سے کوئی رشتہ مانگنے بھی نہیں آتا، تو بتاؤ وہ اس باپ پہ بیتتی کیا ہوگی، اس ماں پہ گزرتی کیا ہوگی، اور جوانی اور شباب کی جولانیاں کس طرح گھٹ گھٹ کے وہاں مر رہی ہوتی ہیں، اور کس طرح خودکشی اپنی آنکھوں سے باپ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو مجھے بتاؤ کیا مداوع ہے؟ اس پھنسے کی گردن چھوڑانا، اس کے کام آ جانا، اور مصیبت میں اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جانا۔ قرآن کہتا ہے آؤ تم کن کاموں میں پڑے ہو، اس پھنسے ہوئے کی گردن چھڑاؤ۔ فکو رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کسی کو کھانا کھلانا ہے، بھوک کے دنوں کے اندر کھانا کھلانا، خوشحالی کے اندر بھی کھانا کھلانا، لیکن دعوت کرنا وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن بھوک کے دن جب خود کساد گزاری کا ڈر ہو تو اس وقت دوسروں کو بھی کھلانا۔ نیم نانے اگر خود مرد خدا، بزل درویشاں خدا نانے دیگر۔ سادی بولے کہ اللہ کے بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو کھانے کے لیے آدھی روٹی ملے تو اس کے بھی 2 ٹکڑے کر کے ایک دوسرے فقیر کو دے دیتے ہیں، اور ہم کیا ہے کہ سب کچھ سمیٹنا چاہتے ہیں۔ کہا نہیں، یہ انسانیت ہے جو سیکھنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یتیما ذا مقربہ، اور قریبی رشتہ دار جو یتیم ہو، یتیم رشتہ دار کی مدد کرنا۔ عمومی طور پہ لوگ دور پار کے یتیموں کی مدد کر کے تو بڑے سرخرو ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قریبی رشتہ داروں میں یتیم کی مدد نہیں کر پاتے، وہ اس لیے کہ وہاں تو ان کی نمائش ہوتی ہے، لیکن قریبی رشتہ دار یتیم کی مدد میں وہ نمائش نہیں کر پاتے، تو اس لیے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا۔ اور مسکین ذا متربہ، یا پھر خاک نشین مسکین کو۔ مسکین ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس کی مدد کرے تو آپ کی شہرت بہت ساری ہو جاتی ہے، لیکن خاک نشین مسکین کیا آپ کی شہرت کا سبب بنے گا؟ کسی جھونپڑی میں جا کے چپکے سے دے آئے، کیا شہرت ہوگی؟ تو وہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کیمرے کی آنکھ بھی نہیں دیکھ رہی، میڈیا اور اخبار بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن احکم الحاکمین دیکھ رہا ہے۔ اس خاک نشین مسکین کی مدد کرنا۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور پھر یہ ان میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی، نصیحتیں کی اور آپس میں مہربانی کی تاکیدیں فرمائیں، وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو ایمان لائے۔ سب سے قیمتی سرمایہ اس دنیا پر، سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت دولت ایمان ہے، سب سے اہم دولت جو کسی کو دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص ہواؤں میں جھولتا ہے، چرخ پہ جھولتا ہے، ہواؤں میں اڑتا ہے، دنیا کی ساری آسودگیاں اس کے قدموں میں ہے، معاشرے میں اس کا ایک خاص مقام ہے، لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں تو کوڑی مول نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس نہ دولت دنیا ہے، نہ اسے کوئی پہچانتا ہے، نہ اسے کوئی جانتا ہے، تلخ زندگی ہے، لیکن سینے میں ایمان کا چراغاں ہے، خوش بخت انسان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے دوستوں میں قابل شخص وہ ہے، قابل قدر شخص وہ ہے کہ جس کے پاس سامان دنیا تھوڑا ہے اور نمازیں زیادہ ہیں۔ حضور نے ذکر فرمایا کہ اس کے پاس سامان دنیا بہت تھوڑا ہے لیکن نمازوں کی کثرت ہے، اور پھر فرمایا کہ جب وہ چلتا ہے تو اس کی طرف اشارہ بھی نہیں ہوتا، یعنی وہ ایسا شخص نہیں ہے کہ کوئی معروف ہو، وہ آیا نہیں آیا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، نمازی مسجد میں چپکے سے نماز پڑھ کے چلا گیا۔ اور پھر فرمایا حضور نے ثم نقد بیدہ، پھر حضور نے ہاتھ سے چٹکی بجائی، پھر فرمایا اس کو موت بھی ایسے ہی آئی، اس کو موت بھی ایسے ہی آئی۔ پھر فرمایا قلت بواکی ہے، اس کو رونے والی بھی تھوڑی ہی تھی، اس کو رونے والے بھی زیادہ نہیں تھے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کا جو وراثت کا سامان نکلا وہ بھی بہت تھوڑا نکلا۔ فرمایا کہ میرے قابل رشک دوستوں کو دیکھنا ہو تو یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے، ساری دنیا تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ تو کہا میرے دوستوں میں قابل رشک دوست وہ ہے کہ جس کی نمازیں زیادہ ہیں اور جس کا سامان دنیا تھوڑا ہے اور لوگ اسے جانتے بھی نہیں ہیں،
اللہ اکبر کی ہویا جے دنیا اتوں ٹر گئے نال خاموشی. تو یہ ایسے لوگ ہیں. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اب وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ورنہ یہ عمود ہے اس پوری صورت کا کہ معاشرہ جو ہے وہ دو حصوں میں ہے. ایک معاشرہ وہ ہوتا ہے جو پریشان حال ہوتا ہے اور ایک معاشرہ ہوتا ہے معاشرے کا حصہ ہوتا ہے جو آسودہ ہوتا ہے. ایک غربت میں اور ایک امارت میں. ایک مظلوم لوگ اور ایک ان کی مدد کرنے کی صلاحیت رکھنے والے لوگ. جاہل لوگ اور علماء. یعنی معاشرہ دو طرح کا ہے. اب دونوں کی ذمہ داریاں بیان فرما. جو غریب ہے جو بیمار ہے اس کو کیا کہا کہ تو صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا. اور جو دولت مند ہے اور جو ڈاکٹر ہے جو معالج ہے اس کو کیا کہا وتواصوا بالمرحمہ. تو رحمت کے دامن کو نہیں چھوڑنا. تو دونوں اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں. غریب اپنی غربت کا بھرم نہ ٹوٹنے دے اور اپنی غربت کو تماشا نہ بننے دے. صبر کرے. مومن کو تکلیفوں پر صبر کرنے سے حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو اس پہ صبر کرے تو اس کو اجر ملتا ہے. تو غربت آ جاتی ہے اور غربت میں انسان عزت نفس کے ساتھ تھوڑا کھا کے عزت نفس کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرے. وہ اپنا ہاتھ نہ پھیلائے. ممکن ہو مخمصے کی حالت کے اندر جب کسی عضو کے یا جان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو اس وقت تو ضروری ہے لیکن اس کے علاوہ وہ برداشت کرے. اس کو یہ کہا. اور دوسرے امراء کو کہا کہ تم ڈھونڈو کون برداشت کر رہا ہے تم ان کو تلاش کرو. اللہ اکبر. آپ غریب تھوڑے سے حالات ہو گئے تو وہ سڑکوں پہ آ جائے گا اور امیر جو ہے وہ گھروں میں گھس جائے گا تو یہ الٹ ہو گیا. کہا کہ غربت جو ہے وہ پر بات کے آسمان سے اتر رہی ہو اور غریب کو پر بھی صبر کرنا چاہیے اور امیر کو ڈھونڈ کے. دیکھو زکوٰۃ تو فرض ہے. اگر علماء نے کہا کہ اگر غریب نہ لے زکوٰۃ تو اس پہ تو لینا واجب نہیں ہے. غریب کے میں نہیں لیتا تو اس کے اوپر لینا واجب نہیں لیکن امیر پہ دینا تو واجب ہے. زیادہ پھنسا تو امیر ہے تو اس کے اوپر دینا واجب ہے اس کے اوپر لینا واجب نہیں ہے. تو قرآن نے کہا معاشروں کے دونوں رخ بیان فرمائے کہ ایک وہ لوگ کہ جو صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں اور دوسرا طبقہ مرحمت. اسی طرح جو بیمار ہے وہ بستر پہ لیٹا ہے تکلیف گوارا کر رہا ہے ہائے وائے نہیں کر رہا لیکن ادھر سے ڈاکٹر کو کہا چیخ نکلنے سے پہلے اس کے سرانے پہ تجھے کھڑا ہونا چاہیے. تو دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. اسی طرح مظلوم جو ہے وہ دہائی نہ دے اور جو ہے وہ عادل وہ جو حاکم ہے قوت نافذہ رکھنے والا ہے اس کو کہا کہ کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھنے سے پہلے جو ہے اس کا بداوا تجھے کرنا ہوگا. اور یہ جناب عمر کی سیرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھ لیجئے. اللہ اکبر. راتوں میں گشت کرتے ہیں دیکھتے تھے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو اور یوں اپنی ذمہ داری کو نبھاتے تھے. تو یہ معاشرہ جو ہے ایک تو صبر کے دامن کو تھام لے جو تکلیفوں میں ہو وہ صبر کرے اور جن پر اللہ نے کرم نوازی کی ہو وہ مرحمت کا مزاج وہ رحم کا مزاج اور اس کی صرف خود عمل نہیں اس کا تواصل ہو. یعنی یہ نہیں ہے کہ خود صبر کر کے بیٹھ جائے لوگوں کو تلقین کرے صبر کی اس کی وصیت کرے اور اس کا خود یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ رحم کرے اور لوگوں کی ضرورت کو پورا کرے. وہ اپنے ہم خیال لوگوں کو اپنے جو ہے وہ لیول کے لوگوں کو اس طبقے کو متوجہ کرے کہ جناب یہ دیکھو مصیبت میں پھنسے ہیں تو اور ان کی مدد کرنے چلے. کتنا اچھا ہو کہ غریب صبر کر کے گھر کی دہلیز میں بیٹھے ان کی جھونپڑیوں کے اندر امیر خود پہنچ رہے ہوں. تو یہ قرآن کا معاشرہ ہے. یہ قرآن نے اس طرح کا ہمیں تصور دیا ہے. اولئک اصحاب المیمنہ. کہا یہی لوگ دائیں ہاتھ والے یہی دائیں طرف والے یہی اصحاب میمنہ ہیں. وہ ہیں وہ لوگ جو اس طرح زندگی ایمان کا نور مرحمت کا مزاج تکلیف آئی ہے تو صبر. اللہ اکبر. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ. اور جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ بائیں طرف والے ہیں. علیہم نار موصدہ. تو ان پر ہر طرف سے آگ ہی آگ ہوگی اور آگ کے اندر وہ بند کر دیے جائیں گے. نہ کہیں سے نکل پائیں گے نہ فرار کا راستہ ہوگا.
दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे आग ही आग। और वो आग इस आग की तरह नहीं होगी, 70 गुना इस आग से तेज होगी। वो सिर्फ झुलसाएगी नहीं, बदन से चिपक भी जाएगी। ये आग तो सिर्फ जलाती है, वो चिपक भी जाती है और फिर आग से निकलने को कोई रास्ता नहीं होता। तो जब किसी को तंदूर में डाल दिया जाए तो 2 मिनट के बाद वो मर जाएगा, लेकिन वो उस तंदूर में डाल दिया जाएगा, मौत भी नहीं आएगी। तो जब मौत भी नहीं होगी तो फिर क्या मुश्किल होगी। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। अब वो कितना मुश्किल मरहला होगा कि मौत को भी मौत आ गई। बल्कि हदीस पाक में आता है कि जन्नती जन्नत में एक ही खदशा उनके सीने में होगा कि कहीं मौत ना आ जाए और ये नेमतें छिन ना जाए। और जहन्नमी जहन्नुम में जाकर एक मोहूम सी उम्मीद रखे हुए होंगे, कभी मौत आ जाए तो जान छूट जाए। फिर मेंढे की शक्ल में मौत को लाया जाएगा और मौत को ज़बह कर दिया जाएगा, जन्नती जन्नत से और लंबी लंबी गर्दनें निकाल के जहन्नुमी जहन्नुम से देख रहे हो। और फिर जब मौत को मौत आएगी तो जन्नती इतने खुश हो जाएंगे कि अगर मौत को मौत ना आई होती तो ये खुशी से मर जाते। और जहन्नुमी इतने दुखी होंगे कि अगर मौत को मौत ना आई होती तो ये गम और सदमे से मर जाते। लेकिन मौत को मौत आ चुकी, अब मौत नहीं है। तो फिर ऐसी जिंदगी कि जो ना खत्म होने वाली, वो खाल 70 गज मोटी होगी, जब जल जाएगी तो फिर दोबारा नई खाल अल्लाह कुरान में कहता हम बदल देंगे ताकि वो ज़ात की तकलीफ को सहें। एक तरफ वो लोग बदनसीब और एक वो लोग जो सब्र और मरहमत का मिजाज इख्तियार करके और ईमान की बहार, ईमान के नूर से एक पाकीज़ा ज़िंदगी और जन्नत की बहारों के हुसूल का ज़रिया बनते हैं। अल्लाह हमें सूरतुल बलद का जमाल नसीब फरमाए, खास अमान बनाए और रहमतों का हिसार दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।